السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کا میزبان زیب قریشی آپ کے من پسندیدہ شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ پروگرام کو لائک کیجیے گا اور آخر تک سنیے گا۔ صاحب، عمران خان کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی یہودی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، آج سے 3 سال پہلے جب یونائٹڈ نیشن میں ایک مسئلہ گیا، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ برطانیہ، مطلب یورپین کنٹریز کے اندر، فرانس کے اندر کارٹون بنائے گئے، وہ ہیڈو نے بنایا، پتہ نہیں کس کس نے بنایا۔ اس کے خلاف دنیا میں ایک احتجاج شروع ہو گیا۔ پاکستان میں تحریک لبیک نے احتجاج شروع کیا۔ عمران خان نے کہا بھائی اپنی گاڑیوں کو آگ نہ لگاؤ، اپنے ملک کو آگ نہ لگاؤ، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ اس کو پرسیو کیا عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل 15 مارچ کو جو ہے یونائٹڈ نیشن میں وہ ریگولیشن پاس ہوئی، اور الحمدللہ وہ ایک قومی دن کے طور پہ منایا جائے گا ایوری سنگل ایئر، جس میں ہمارے سرکار کی حرمت کے اوپر جو ہے بات کی گئی کہ بھئی اسلام فوبیا پہ نہیں ہوگی بات، نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، آپ اتنے بڑے مفتی، فاضل، خیر مفتی تو نہیں ہے، میں پھجا کہتا ہوں جی، میں پھجے صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھجے صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے 30 سال میں کیا کیا؟ مرغ مسلم، مرغے مرغے مرغے، اور کیا کرا آپ نے؟ آپ دنیا کا بینیفٹس لوٹتے رہے، دنیا کی فیسلٹیز لوٹتے رہے حکومت پاکستان سے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اور جس طریقے سے آپ کو ملا آپ کے آقاؤں کا حکم، آج جو تحریک عدم اعتماد ہے، میں پاکستانی عوام سے گزارش کروں گا کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں جو ہے پھجے کا خاص رول ہے، اور پھجا جا کے ملا مائیکل جیکسن کو یا انکل سیم کو، اور کہا کہ جی سرکار اسی تو جو تسی تنخواہ دے رہے ہو دوسروں کو، اسی تو اس سے بھی کم پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھجے صاحب نے جو ہے 2-4 لوٹوں کو، لٹوؤں کو ملایا، گھومتے گھومتے لٹوؤں کو، اس کے اندر سارے غدار ہیں۔ بقول عمران خان کے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی جائیدادیں دنیا میں باہر ہوتی ہیں، اور حقیقت بات ہے، ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، ہم تو اتنا نہیں کماتے، اور ان کی اولادیں مالدار جائیداد۔ وہ ایک دن وہ رونے لگا، وہ بلاول کہنے لگا غریبوں کی غربت، بڑا مہنگائی ہو گئی۔ ابے بھائی مہنگائی کیا ہو گئی ہے؟ تیری زمین کے اندر تو گاڑی، ٹرین گاڑی جو ہے، ریل گاڑی کوئی 2-2.5-3 گھنٹے چلتی ہے، تو دے نا، ایک 10-10 ایکڑ زمین دے دے غریب ہاریوں کو، بیچاروں کو الاٹ کر، ان کو ریفارم لے کر آؤ، کرو، کیوں نہیں دیتے؟ جو تمہارے سوئٹزرلینڈ میں بینک ہے ان میں دو نا، نہیں وہاں نہیں دیں گے۔ پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگر کسی کی دعوت بھی کرتے ہیں تو کھانا جو باہر سے منگواتے ہیں، جی فلاڑے آج تو لیا اپنی ہوٹل سے، آج سمجھیں، اپنا ایک جیب کا دھیلا خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کے اوپر یہ کام کرتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اس کو ناکام بنائیے، یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے، یہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے، ہماری آزاد خارجہ پالیسی کے خلاف سزا دی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب، نہیں نواز شریف نہیں ہے، عمران خان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو فون نہیں کریں گے۔ ابے نہیں کرو تو ساڈا کی جانا ہے؟ کچھ نہیں جانا، نہیں کرو تو نہ کرو۔ اس نے کہا جی آپ ڈرون حملے دو گے؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور بات حقیقت ہے کہ ہمارے جو ہے تقریباً مور دین 80,000 پیپل جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ہم ان کو پھر دیں کہ جی آپ ہمیں مار دیں۔ ایک میں سلیم صافی کا انٹرویو سن رہا تھا جس میں پھجا کہہ رہا تھا کہ ہاں میں نے دستخط کرے تھے ڈرون حملہ کرنے کے لیے۔ میں اپنے قبائلی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، اپنے پٹھانوں سے، کہ میرے قبائلی بھائیوں پٹھانوں، یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ پھجا فضل الرحمان، اس نے آپ کے اوپر اٹیک کرا، ان نے آپ کے بچوں کو مروایا، ختم کریں اس کو۔ آپ دنیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، فلانے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، فلانے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس پھجے کو ٹارگٹ کریں۔ یہ جو پھجا جو ہے نا، اس نے آپ کی زندگی تباہ برباد کروائی ہیں۔ خدا کی قسم جب سے عمران خان آیا ہے، اس نے آپ کے علاقے میں ترقی کروائی ہے۔ آج آپ کے علاقے میں امن ہے۔ دیکھیں دنیا میں امن ہوگا تو آپ کاروبار کرو گے، کاروبار کرو گے تو پیسہ کما کے لاؤ گے، پیسہ کما کے لاؤ گے، آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ گے، دو گے، آپ کی زندگی خوشحال ہوگی۔ لیکن اگر بدامنی ہوگی
تو کہاں سے خوشحالی ہوگی؟ وہ تو غربت میں چلا جائے گا نا. پھر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پھجا ہے یہ پوری طرح بک چکا ہے. یہ امریکن ایجنٹ، یورپین ایجنٹ ہے. کہنے کہ جی عمران خان کو ایسے بات نہیں کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں جو ایک لینگویج ہوتی ہے، کیا نام ہے، پولیٹیکل لینگویج کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو سفارتکاروں کی جو لینگویج ہوتی ہے، اس کے اندر ایسا تھا کہ آپ ایک خط بھیجیں اور آپ کہیں کہ جی آپ جو ہے مذمت کریں روس کی، اور یہ کریں اور فلانا کریں. تو صحیح بات ہے کہ آپ نے انڈیا کو بولا. ابھی انڈیا نے میزائل مارا، ہم نے سب سے ساری دنیا کو کہا. کسی نے انڈیا کی مذمت کی، کسی نے انڈیا کو کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن کسی نے نہیں کہا. چونکہ انڈیا تو آپ کا مائی باپ ہے، تو ٹھیک ہے، پھر مائی باپ ہے تو پھر کیا کریں بھائی. لیکن ایسا تو اب نہیں ہوگا، کم سے کم ایسا نہیں ہوگا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اللہ غرق رحمت کرے میرے والد صاحب کو. والد صاحب بتا رہے تھے کہ جی رشیا کا پہلا وزٹ سیٹ ہوا نوابزادہ خان لیاقت علی خان کا. بیکوز نوابزادہ خان لیاقت علی خان نے اس لیے اس کو انکار کر دیا جانے سے کہ جو مسلم اسٹیٹس تھی ان پر رشیا نے قبضہ کیا ہوا تھا. اس وجہ سے وہ امریکن سائڈ پر چلے گئے. پھر 65 کی جنگ جو ہوئی ہے، 65 کی، والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے امریکہ نے ہمیں جو اس کے ویپن ہم یوز کر رہے تھے، اس کے گولہ بارود گولیاں ہم کچھ نہیں بناتے تھے اس ٹائم، تو ان نے وہ تک ہمارے بند کر دیے تھے. تو وہ تو اللہ کا یہ کرنا ایسا ہوا کہ 6 دن میں جو ہے، جو ان کا لال بہادر شاستری تھا، اس کا جلاب نکل گیا پجامے میں، اور پھر اس نے جو ہے جنگ بند کری تاشقند میں لے جا کے. پھر 71 میں آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کرا امریکہ نے کہ جی وہ 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے، 7واں بحری. وہ بیڑا کیا آیا، ہمارا ہی بیڑا غرق ہو گیا، سادہ سا بیڑا غرق ہو گیا. پھر جناب آپ آ جائیں، ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی، سینکشنز لگا دیے گئے. پھر افغانستان کی جنگ ہوئی، اس کے اندر ہمیں یوز کیا گیا، فلی یوز کیا گیا ہمیں. پھر آپ اس کو دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے ہمیں F-17 دیے. پھر اس کے علاوہ جب ہم نے مانگے تو ہمارے پیسے کھا گئے اور کہا کہ جی ہم آپ کو F-16 نہیں دے سکتے، F-16 نہیں دے سکتے، آپ ہم سے گندم لے لیں. ہم پیسے بھی نہیں دیں گے آپ کے، کچھ بھی نہیں دیں گے، لینا تو یہ گندم لے لیں. اور وہ گندم بھی وہ دی جو چوہے کھا گئے تھے، انتہائی غلیظ قسم کی گندم دی. پھر اس کے علاوہ ہمیں انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. پھر ان کا مطلب آیا 9/11 کے بعد. پھر انہوں نے کہا جی، بش نے کہا نہیں جی اب ہم پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، پاکستان تو ہمارا بڑا وہ ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور پھر تم نے ہمارے پہ سینکشنز لگا دی، پھر تم نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا. میں عمران خان کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ دنیا میں وہ کون سی قوم ہے بھائی جو تمہاری الائی ہو اور تم اسی کے اوپر ڈرون اٹیک کرو. 480 پتہ نہیں 450 کتنے ڈرون اٹیک کیے ہیں. اور اس میں یہ فجل الرحمان، اس پھجے نے دستخط کیے ہیں. سلیم صافی کا ایک انٹرویو آج کل وائرل ہو رہا ہے یوٹیوب پر اور فیس بک پر، وہ آپ دیکھیں. اس کے اندر یہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں جی میں نے بھی اس میں دستخط کیے ہیں کہ جی آپ رچ کے جو ہے قبائلی پٹھانوں کو مارو، ان پٹھانوں کو مار دو جان سے. جیسے وہ مسلمان نہیں ہے وہ پٹھان، وہ قبائلی ہمارے بھائی نہیں ہیں. وہ قبائلی تو وہ ہیں جنہوں نے کشمیر آزاد کر کے دیا ہمیں. وہ قبائلی تو وہ ہیں جو کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بندوق لے کے 65 کی جنگ میں سرحدوں پہ پہنچ گئے تھے. وہ پٹھان تو ہمارے وہ ہیں، اور ان بھائیوں سے تم نے ہمیں ذلیل و خوار کروا رہے ہو ہیں. میں کہتا ہوں ایک قبائل کو، اس پھجو کو چھوڑیں نہیں. یہ پھجو آپ کے علاقے میں جائے، اس کو سالے کو پیس کے رکھ دو. اس پھجو کو، اس پھجو نے جو ہے نا آپ کا دماغ خراب کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھیں، یہ زرداری کا بیٹا کتنا مکار آدمی ہے، رو رہا ہے غریب عوام ہے، غریب عوام ہے. غریب عوام ہے تو بھائی تمہارے پاس اتنی جائیداد ہے، دے دو غریب ہاریوں کو، سندھیوں کو 10 ایکڑ کا ایک پلاٹ دے دو کاٹ کے. تمہارا کیا جاتا، تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ نہیں دیں گے. اپنا ان کا کتا جو بیمار ہو جائے تو اس کی بھی علاج کے لیے یہ امریکہ اور لنڈن لے کے جاتے ہیں. اور اس وقت کراچی کے اندر
میں چونکہ کراچی سے تعلق ہے تو میں کراچی کی بات کروں اور کہیں نہیں. کراچی میں جتنے سرکاری ہاسپٹل تھے سب بیکار ہو گئے، اور سرکاری ہاسپٹل میں رشوت چلنے لگی، اور پرائیویٹ ہاسپٹل بن گئے کلینک، اور وہاں پہ غریب آدمی جا نہیں سکتا. کراچی کی عوام کو عمران خان نے کہا کہ جی کہ بھی ہم سندھ کی عوام کو جو ہے صحت کارڈ دیں گے، تو اس نے منع کر دیا ان لوگوں نے کہ نہیں جی ہم صحت کارڈ نہیں لیں گے. تو سندھ کی عوام سے میں بالکل مظلوم عوام سے، ان مظلوم غریب ہاریوں سندھیوں سے یہ کہوں گا کہ بھائیو دیکھو، انہوں نے ہمیں تو تباہ کر دیا، جن کو آپ مہاجر کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا، ہر چیز سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، ہر جگہ سے محروم رکھ دیا. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ وی سروائیو، چونکہ وی ور ایجوکیٹڈ، ہم تعلیمی یافتہ تھے، ہم آگے نکلتے گئے. انہوں نے ہمیں ایک جگہ روکا، ہم نے دوسری راہ دیکھی، ہم آگے بڑھ گئے. لیکن یہ تمہیں غلام بنا کے رکھیں گے، اور ان کی غلامی کو ایسے کریں، ان کو پیس کے رکھ دیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیں، ان کی کھیتوں پہ، ان کی کھلیان پہ قبضہ کر لیں، گھس جائیں. یہ کب تک، کتنے ان کے پاس غنڈے ہوں گے جو تمہیں ماریں گے؟ 1 لاش گرائیں گے، 2 گرائیں گے، 100 گرائیں گے، 1000 گرائیں گے، کتنی گرائیں گے؟ ایک کوہرام مچ جائے گا. ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، خدا کی قسم آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا نہیں. اچھا پھر دوسری طرف آ جائیں اپنے چودھری صاحبوں کی طرف. چودھری صاحب سے مجھے اتنی امید نہیں تھی، میں بڑا میچیور سیاست دان سمجھتا تھا ان کو، لیکن انہوں نے جو کل انٹرویو دیا ہے پرویز الہی نے، اس سے میری تمام جتنی بھی تمنائیں تھیں وہ ساری ٹوٹ گئیں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.